سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انسان کو کبھی دکھ ملتا ہے تو کبھی وہ سکھ میں ہوتا ہے، کبھی انسان بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے تو کبھی صحت یاب ہو جاتا ہے، کبھی وہ نعمتوں کے اندر ہوتا ہے تو کبھی سخت امتحان اور آزمائش میں ہوتا ہے۔ تو کسی انسان کی زندگی بھی 100% مکمل نہیں ہوتی، ہر کوئی کسی نہ کسی دکھ میں، پریشانی میں، اذیت میں، تکلیف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا آنا، اللہ کی طرف سے امتحان کا آنا، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی اولاد نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب میں ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے، استغفر اللہ۔ یا کسی انسان کا کاروبار نہ چلے، نقصان پہ نقصان ہو تو لوگ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ ضرور اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یا اللہ نہ کرے کہ کسی کی بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، یا رشتہ تو ہو جائے مگر وہ طلاق لے کر گھر بیٹھ جائے تو پھر بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی گرفت ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو قرآن اور سنت سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور آزمائش یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان تو ہو مگر آزمائش نہ آئے، امتحان نہ آئے، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن و سنت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوتا جاتا ہے آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے، امتحان بھی اسی طرح کا بڑا امتحان اس بندے کے اوپر آتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ لیں کہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، مکے میں بڑی زبردست زندگی گزار رہے تھے، جو دل کرتا کھاتے، جو دل کرتا پیتے، جس کے ساتھ دل چاہتا دوستی کر لیتے، جس کے ساتھ جی کرتا بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پریشانیاں کب شروع ہوئی ہیں؟ جب کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر آزمائش شروع ہوئی ہے، پھر امتحان شروع ہوا ہے۔ مکے والوں کی گالیاں بھی اٹھانی پڑی، مار بھی کھانی پڑی، مکے والوں کے طعنے بھی برداشت کرنے پڑے، مگر کب؟ جب کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت بلال، ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں، کب تکلیف شروع ہوئی ہے؟ جب کلمہ پڑھا ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا ان کا آقا ان پہ کوئی ظلم، زیادتی، جبر نہیں کرتا تھا۔
یہ کب سلسلہ شروع ہوا؟ جب مسلمان ہوا، جب کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت خبیب کو دیکھ لیں، حضرت سمیہ، حضرت یاسر۔ حضرت یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو چونکہ غلام تھے، غریب آدمی تھے، کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، تو ابو جہل نے دھمکی دی کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے کتنی جرأت عطا فرمائی تھی، فرمایا تم مار ہی سکتے ہو نا، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ مجھے ہلاک کر سکتے ہو تو کر لو، مگر میرا اعلان یہ ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، مگر محمد عربی کا جو کلمہ پڑھ لیا ہے میں وہ کلمہ اب نہیں چھوڑ سکتا، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ تو امتحان، آزمائش یہ مومن کے اوپر آتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ کر لیا نا اس دنیا سے، تو مسلمانوں کے حالات مالی طور پہ بہتر ہونے لگے۔ ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا۔ یہ ملک جب فتح ہوئے نا تو مال غنیمت کی کثرت ہو گئی، مسجد نبوی سونے سے بھر گئی، چاندی سے بھر گئی، اونٹ آ گئے، گھوڑے آ گئے، بکریاں آ گئیں، درہم آ گئے، دینار آ گئے۔ صحابہ نے ایک مالی طور پہ بہتر حالت ہو گئی صحابہ کی۔ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو گوشت آیا آپ کے سامنے، آپ نے بوٹی پکڑی تو رونا شروع کر دیا۔ گھر والی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے یہ گوشت میرے سامنے آیا ہے تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے کاٹا کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ گوشت مل گیا، ہمیں نعمتیں مل گئی، تو میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں جب کہ ہمارے رہبر اور ہمارے آقا و مولا فاقے کاٹتے رہے ہیں، ہم گوشت کھا رہے ہیں، وہ فاقے کاٹتے رہے تھے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا، آپ نے کہا اے باری تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ساری نیکیوں کا اجر تو ہمیں اس دنیا میں ہی دینا چاہتا ہے؟ یہ دولت کی کثرت ہو گئی، سونے چاندی کی کثرت ہو گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، تو اے باری تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا، جہاد کیا، اس سب کا اجر تو ہمیں اس دنیا میں ہی دینا چاہتا ہے؟ اے باری تعالیٰ نعمتیں بے شک کم ہو جائیں مگر ہمیں نہ جنت سے محروم کرنا، نہ جنت کی نعمتوں سے ہمیں محروم کرنا۔ صحابہ کرام کی تو یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی ان کی۔ بلکہ آپ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک مہینہ گزار لیتا کہ ایک مہینے میں کوئی بیمار نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، تو صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے صحابہ۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے کہتے حضور ایک مہینہ گزر گیا، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، نہ کوئی بخار ہوا، تو حضور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کوئی امتحان ہی نہیں آ رہا، کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی؟ تو امتحان آتا ہے بندہ مومن کے اوپر، آزمائش آتی ہے بندہ مومن کے اوپر، تکلیف آتی ہے، دکھ آتے ہیں۔ تو تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، دکھوں کا آنا معاذ اللہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے تو تکلیف مل رہی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کی گرفت ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ عقیدہ جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے اس سے علماء فرماتے ہیں کہ جب کپڑے زیادہ گندے ہو جائیں تو پھر دھوئے جاتے ہیں، ان کو زیادہ پھیرے دیے جاتے ہیں، ان کو زیادہ مشین میں چکر دیے جاتے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ ڈنڈے کے ساتھ کپڑے دھوتے تھے،
وہ نکالتے تھے، جتنے کپڑے زیادہ گندے ہوتے تھے اتنے سوٹے زیادہ پڑتے تھے کپڑوں کو۔ تو جتنے گند ہوتا ہے دھلائی بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اے بندہ مومن، جب تیرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی سخت امتحان آ جائے تو شکر کیا کر، اس لیے کہ تیرے گناہ زیادہ ہو رہے تھے، تیری نافرمانیاں زیادہ ہو رہی تھیں۔ رب نے تجھے امتحان میں اس لیے ڈالا ہے کہ رب دنیا میں ہی تجھے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، رب دنیا میں ہی تجھے گناہوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو رب کی طرف سے آزمائش کا آنا، امتحان کا آنا، اس پہ واویلا کرنے کی، بے صبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ دونوں صورتوں میں خیر والا ہے، دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں مومن کا معاملہ کیا ہے؟ خیر والا، عافیت والا، بھلائی والا۔ صحابہ نے عرض کی حضور سمجھ نہیں آئی، وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ جب بندہ مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، مومن خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہی کہنا چاہیے کہ اے میرے مالک، میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو گندا تھا، میرا ظاہر بھی گندا تھا، میرا باطن بھی گندا تھا، میری سوچ بھی گندی تھی، میری نیت بھی گندی تھی، باری تعالیٰ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تو نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ تو نے مجھے اپنی نعمتیں عطا فرما دی، میں اس کا مستحق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، مالک تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے۔ تو حضور نے فرمایا نعمت ملنے کے اوپر غور کیجئے گا ذرا، فرمایا نعمت ملنے کے اوپر جب بندہ مومن رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، تو فرمایا نعمت ملنے کے اوپر جب بندہ مومن شکر کرتا ہے تو اللہ اس شکر کے اوپر بندہ مومن کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کبھی بندہ مومن کے اوپر امتحان آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، سخت قسم کی آزمائش آ جائے تو مومن صبر کرتا ہے، بے صبری نہیں کرتا، بے صبری نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا گستاخی والا یا اعتراض والا یا گلے شکوے والا لفظ نہیں بولتا، بلکہ صبر کرتا ہے، مالک جیسے تیری مرضی، مالک جیسے تیری رضا، مالک جیسے تیری مشیت۔ تو فرمایا جب بندہ مومن تکلیف آنے پہ صبر کرتا ہے تو رب اس صبر کے اوپر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا مومن کا معاملہ دونوں صورتوں میں خیر والا معاملہ ہے، دونوں حالتوں میں مومن خیر میں ہے، بھلائی میں ہے، عافیت میں ہے، نعمت ملے شکر کرتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف سے اجر ہے، تکلیف ملے صبر کرتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ مومن کو کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی امتحان، کوئی آزمائش آ جائے، تو ہوتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ درخت کے پتوں کو پکڑ کے جھاڑا، خزاں کا موسم تھا، پتے سوکھے ہوئے تھے، تو خزاں کے موسم میں تو پتے بہت زیادہ جھڑ جاتے ہیں، نیچے پتے بہت زیادہ جھڑے، تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جس طرح اس درخت کے پتے نیچے جھڑ رہے ہیں، اسی طرح بندہ مومن تکلیف ملنے پہ جب صبر کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے تو اسی طرح اس کے نامہ اعمال سے اللہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، گناہ اسی طرح اس کے اعمال نامے سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو مومن کا معاملہ تو خیر والا معاملہ ہے، بھلائی والا معاملہ ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے اس کے پاؤں میں، اب کانٹا کتنا سا ہوتا ہے؟ معمولی سا، چھوٹا سا، مگر جب وہ چبھتا ہے تو ایک چیخ نکلتی ہے، تکلیف نکلتی ہے،
درد محسوس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اسے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے بندے کو کانٹا چبھا ہے، تکلیف پہنچی ہے تو میں اسے کچھ عطا نہ کروں۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پہ صبر کرے تو اللہ کانٹا چبھنے پہ بھی اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس بندہ مومن کا اللہ درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ شروع میں میں نے عرض کیا ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے، کسی کو کوئی تکلیف مل جائے، گھر میں 2-3 اکٹھے مریض پڑ گئے چارپائی پہ، تو آنڈی گوانڈی کہنا شروع ہو جاتے ہیں اب آئے ہیں نا اللہ کی پکڑ میں، اب آئے ہیں اللہ کے عذاب میں۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے، خدا نخواستہ چوری ہو جائے، ڈاکہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں اب اسے اس کے کرتوتوں کی سزا ملی ہے۔ اولاد نافرمان نکل آئے، اولاد باغی ہو جائے ماں باپ سے، تو لوگ کہتے ہیں یہ ہے اللہ کا عذاب، یہ ہے اللہ کی گرفت۔ تو یاد رکھیں بندہ مومن کے اوپر یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو کبھی بھی کسی امتحان کو، دکھ کو، تکلیف کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں عبرت کا سامان ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور جتنا اعلیٰ بندے کا ایمان ہوتا ہے امتحان بھی اتنا اعلیٰ درجے کا آتا ہے، جتنا اعلیٰ امتحان ہے امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بیماری کا امتحان آیا، مرض کا امتحان آیا، اور اتنی سخت بیماری تھی کہ سارے رشتہ دار چھوٹ گئے، سارے دور چلے گئے سوائے اہلیہ کے۔ تو اہلیہ کہتی ہیں رب سے دعا کرے نا اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو حضرت ایوب کہتے ہیں 18 سال رب کا میرے اوپر فضل رہا ہے، 18 سال اولاد رہی ہے میرے پاس، 18 سال تک میری فصلوں میں اناج بھی پیدا ہوتا رہا ہے، میرے درختوں کے اوپر پھل بھی اگتا رہا ہے۔ تو 18 سال جس رب کی نعمتیں کھائی ہیں، تو جب تک تکلیف میں 18 سال پورے نہیں نہ ہو جاتے مجھے حیا آتی ہے میں رب سے دعا مانگوں، حیا آتی ہے کہ اے باری تعالیٰ تیری نعمتیں کھائی ہیں اتنا زیادہ عرصہ، اور تھوڑی سی تکلیف آئی، تھوڑا سا امتحان آیا تو میں وویلا شروع کر دوں، نہ شکری شروع کر دوں۔ اور آپ کے جسم کی یہ کیفیت تھی، ہر عضو متاثر تھا، مگر دعا کرتے تھے اے باری تعالیٰ میری زبان متاثر نہ ہو اس مرض سے۔ بیوی پوچھتی یہ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ کہتے اس لیے باری تعالیٰ باقی عضو جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مگر میری زبان ٹھیک رکھنا تاکہ میں اپنی زبان کے ساتھ صبح و شام تجھے یاد کر سکوں، صبح و شام میں تیرا ذکر کر سکوں، صبح و شام میں تیرے حضور دعا کر سکوں، گرہ وزاری کر سکوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ نے صحت دے دی، نعمتیں دوبارہ مل گئیں، تو کسی نے پوچھا اے پیغمبر ایوب بتائیں وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا یہ صحت کے دن اچھے ہیں؟ بیماری وہ لمحات صحیح تھے یا یہ صحت والے ایام اچھے ہیں؟ تو حضرت ایوب نے کہا سچ پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں وہ بیماری والے دن میرے لیے اچھے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ جب میں تندرست ہوا ہوں تو رب ایک دفعہ میرا حال پوچھتا ہے، اور جب میں بیمار تھا تو رب صبح بھی میری طبیعت پوچھتا تھا، رب شام کو بھی میرا حال پوچھتا تھا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان تکلیفوں سے نہیں گھبراتے، وہ پریشانیوں سے نہیں گھبراتے۔ خود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن امتحانوں سے گزرے ہیں، حضور کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو امتحانوں میں ڈالا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے بھی امتحان میں ڈالا، اور سب نبیوں سے زیادہ حضور نے فرمایا میں آزمایا گیا ہوں، سارے انبیاء سے زیادہ سخت اور کٹھن امتحان یہ میرے اوپر آئے ہیں۔ مگر کیا فرمایا؟ اور امتحان کیسے تھے؟ مکہ کی گلیوں میں نبی پاک کے ساتھ کیا ہوتا تھا، طائف کے بازاروں میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ سوچیں ہمیں تو دین کے لیے کبھی کسی کی گالی بھی نہیں سننی پڑی، ہمیں تو دین کے لیے کبھی کسی کا مکہ یا گھونسا یا تھپڑ بھی نہیں کھانا پڑا، ہمیں تو
دین کے لیے کسی کے سخت مزاج کا بھی شاید ہمیں نہ سامنا کرنا پڑا ہو، مگر سوچو نا، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، نبیوں کے سلطان ہیں، نبیوں کے امام ہیں، مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو مکے والے نیچے کانٹے بچھا دیتے ہیں، طائف کے بازاروں میں جاتے ہیں تو پتھر آپ کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، نبی پاک کی بیٹی کو اونٹ سے گرا کے نیچے شہید کر دیا جاتا ہے، نبی پاک کی مبارک گردن میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا ہے چادر کو، نبی پاک کے مبارک کندھوں کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لاد دی جاتی ہے۔ کیا کیا امتحان نہیں آیا اللہ کے پیغمبر پہ، کیا کیا امتحان نہیں آیا، مگر حکم یہی ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، امتحان آئے، تو اسے یہ نہ سمجھو رب ناراض ہے، رب ناراض ہے، یہ رب کا عذاب ہے، یہ رب کی تکلیف ہے، نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تیرے اوپر رب کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو شکر کر، اس لیے کہ رب دنیا میں ہی تجھے تکلیف دے کر تیرے گناہوں کو رب دنیا میں ہی دور کرنا چاہتا ہے، دنیا میں رب تیرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسب الذین ان یترکوا وہم لا یفتنون، فرمایا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا اور بغیر امتحان کے ہی وہ یہ دنیا جو ہے وہ بغیر امتحان کے ہی گزارتے چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ کلمہ بھی تم نے پڑھا ہو اور تمہیں آزمایا نہ جائے، کلمہ بھی تم نے پڑھا ہو اور تمہیں آزمائش میں نہ ڈالا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ دوسرے سپارے میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اس آیت کا ذرا ترجمہ سنیے گا اور پھر یہ اندازہ کیجئے گا کہ میرے اور آپ کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آ جاتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ رب کا حکم ہے قرآن سورہ بقرہ میں، فرمایا اے مومنو، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ بغیر امتحان کے ہی ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو، یہ گمان کر رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے؟ فرمایا جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر امتحان آئے تھے نا، انہیں بھوک کا امتحان آیا تھا، انہیں جنگ کا امتحان آیا تھا، انہیں تکلیف کا امتحان آیا تھا، انہیں بیماری کا امتحان آیا تھا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اتنا سخت امتحان آیا تھا کہ ہم نے انہیں ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو فرمایا جس طرح ان کے اوپر امتحان آئے تھے، ایسے ہی جب تک تمہارے اوپر امتحان نہیں نہ آئیں گے تو مت سمجھو بغیر امتحان کے ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امتحان کا آنا، آزمائش کا آنا، بلکہ کہا کہ تم بازار جاتے ہو گرمیوں میں تربوز خریدنے کے لیے، تو پہلے اسے انگل لگا کے اور ٹھونگا لگا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے، کچا ہو تو چھوڑ دیتے ہو، پکا ہو تو لے آتے ہو۔ فرمایا تمہارے اوپر بھی جب رب کی طرف سے کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو یہی سمجھو اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ ایمان میں کچا ہے یا پک گیا ہے امتحان میں، اللہ یہ تمہارا امتحان کر رہے ہیں، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے ایمان کیسا ہے، تمہیں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف آنے پہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ آزمائش آنے پہ یہ کوئی ناشکری والے یا کوئی گلے شکوے والے لفظ کو اپنے منہ سے نہیں نکالتا ہے۔ اور پھر انہی امتحانوں میں سے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اولاد کا امتحان، اور اولاد کا امتحان مختلف طرح کا ہے۔ پہلا امتحان ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ اولاد ہو ہی نہ، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ دوسرا امتحان یہ ہے کہ اولاد ہوئی تو ہے مگر اللہ نے بیٹا نہیں دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تیسرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اولاد دی تو ہے رب نے مگر اولاد نافرمان نکل آئی، ماں باپ کے سامنے
گالی گلوچ کرنے والی اولاد نکل آئے، یہ بھی امتحان ہے۔ اور اس سے بڑا امتحان کیا ہوتا ہے کہ اللہ اولاد دے، مگر اولاد دینے کے بعد اللہ اولاد کو واپس لے لے۔ ماں باپ کی زندگی میں اولاد کا چلے جانا یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی اجر رکھا ہے۔ اس امتحان کے اوپر بھی رب نے ماں باپ کے لیے کیا رکھا ہے؟ اجر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا ناتمام بچہ انتقال کر جائے، ناتمام بچہ جس کی خلقت مکمل نہیں ہوئی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ حمل گر گیا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں، تو حدیث پاک میں آیا کہ ایسے ماں باپ کہ جن کا ناتمام بچہ، نامکمل بچہ، کہ جس کی خلقت ہی پوری نہیں، جس کی پیدائش ہی پوری نہیں، اللہ نے واپس لے لیا، فرمایا قیامت کے دن وہ ناتمام بچہ بھی رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کا سوال لے کر جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ رب کے سامنے جھگڑا کرے گا، وہ جھگڑا کرے گا اور کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے اسی حالت میں اپنے پاس بلا لیا تھا، میری ماں کو بھی سخت تکلیف پہنچی تھی، میرے باپ کو بھی سخت تکلیف پہنچی تھی، تو اے باری تعالیٰ آج میں جھگڑوں گا تیرے ساتھ جب تک تو میرے ماں باپ کو جنت میں داخل نہیں کر دیتا۔ حضور نے فرمایا رب حکم دے گا کہ تو اپنے ناڑو کے ساتھ اپنے ماں باپ کو باندھ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو اگر یہ ناتمام بچہ فوت ہوا ہے اور رب کی بارگاہ میں ماں باپ کی سفارش کرے گا، تو سوچو اگر کسی کا پیدا ہو کر بچہ فوت ہو گیا بچپن میں یا جوانی میں، تو وہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ توشہ بن جائے گا، کتنا بڑا وہ توشہ آخرت بن جائے گا۔ تو اگر خدا نخواستہ، امتحان تو کٹھن ہے، امتحان تو بڑا سخت ہے، اگر کسی ماں باپ کی کوئی اولاد اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو ان کو بھی حکم ہے صبر کریں، اللہ کی اس تقدیر پہ راضی رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا، اور آپ بھی سنیے، بڑا یہ بندے کو سہارا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھری جوانی میں انتقال کر گئے، اب اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بھری جوانی میں بیٹا انتقال کر گیا، تو بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے، یہ کوئی کم آزمائش تو نہیں نا اس کے لیے، کم آزمائش نہیں، یہ کم امتحان نہیں ہے اس باپ کے لیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا انتقال کر گیا، تو کس نے پوچھا اے داؤد علیہ السلام یہ بتائیں کہ آپ کے لیے آپ کے اس بیٹے کا مقام کیا تھا، یہ بیٹا آپ کے لیے کتنا قیمتی تھا؟ تو حضرت داؤد کہتے ہیں کہ اتنا قیمتی تھا کہ پوری دنیا کا سونا میرے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ سونا میرے نزدیک اتنا قیمتی نہیں جتنا بھری جوانی میں فوت ہونے والا میرا لخت جگر میرے لیے قیمتی تھا، سونا اتنا میرے لیے قیمتی نہیں۔ تو پھر اس نے اگلا سوال کیا، اچھا اتنا بیٹا آپ کے لیے قیمتی ہے تو پھر آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، اتنا قیمتی بیٹا چلا گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا سن، بیٹے کا چلے جانا یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، میرے لیے میرا بیٹا تو قیمتی تھا مگر میرے قیمتی بیٹے سے بھی قیمتی میرے رب کا فیصلہ تھا، میرے رب کی تقدیر تھی، بیٹا بڑا قیمتی تھا مگر جو اللہ نے فیصلہ کر دیا میرے بیٹے کے بارے میں وہ اس سے بھی بڑا وزنی فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالوں۔ اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جب بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں انتقال کر گئے، تو جنازہ تیار تھا، نبی پاک نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ اٹھایا، آنسو جاری ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں،
مگر میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالوں گا جو میرے رب کی بارگاہ میں ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، رب کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے، میں کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ تو یہ اس آزمائش کے اوپر بھی اولاد کا فوت ہو جانا، اس آزمائش کے اوپر بھی صبر، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا کہ جب کسی کا ماذا تقول فی موت الوالد، فرمایا کسی کا باپ فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں آپ اس اولاد کے بارے میں؟ باپ فوت ہو گیا تو اے امام بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس اولاد کے لیے؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اولاد کو بڑا دکھ ہوتا ہے باپ کے جانے کا، باپ کے جانے کے بعد تو اولاد کے سر سے سایہ ختم ہو جاتا ہے، بڑا دکھ ہے، مگر ایک حوالے سے وہ اولاد کو سہارا اس طرح آ جاتا ہے کہ باپ اپنے پیچھے اپنی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، وراثت چھوڑ کے گیا ہے، تو اولاد کو مل جاتی ہے۔ تو باپ کے جانے کا دکھ تو ہے، مگر جب اولاد اس جائیداد کو حاصل کرتی ہے، اس ترکے کو، اس وراثت کو حاصل کرتی ہے، تو اولاد کا غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو پھر پوچھا ماذا تقول فی موت الزوج، کہ میاں بیوی کی وفات کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ شوہر کی بیوی فوت ہو جائے یا بیوی کا شوہر فوت ہو جائے تو کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ بھی کٹھن مرحلہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، مگر بیوی فوت ہوئی ہے تو شریعت نے مرد کو اختیار دیا ہے، وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، جب وہ دوسرا نکاح کرے گا تو پہلی بیوی کا غم ہلکا ہو جائے گا، اور اگر کسی بیوی کا شوہر فوت ہو جائے فرمایا اسے بھی شریعت نے رخصت دی ہے، عدت گزارے، عدت مکمل کرے، وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی سہارا ہے۔ تو پھر تیسرا سوال کیا ماذا تقول فی موت الاخی، کہ کسی شخص کا بھائی فوت ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو کہا یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بھائی چلا جائے تو انسان کا ایک بازو ختم ہو جاتا ہے، آس ہوتی، بھائی آس ہوتے ہیں، بھائی حوصلہ ہوتے ہیں، بھائی سہارا ہوتے ہیں، غمی خوشی میں کام آنے والے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ کہا کہ بھائی چلا گیا تو سمجھا ایک بازو کٹ گیا بندے کا، مگر دوسرا بازو تو ہے نا، ابھی وہ خود تو زندہ ہے نا، چلے زندگی گزر تو جائے گی، جیسے ویسے گزرے گی تو صحیح نا۔ اور پھر سوال کرنے والے نے تیسرا سوال کیا اور کہا ماذا تقول فی موت الولد، آپ یہ بتائیں کہ کسی باپ کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ کسی باپ کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے تو سمجھو اس کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، اس کے جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، باقی سارے رشتے فوت ہوئے تو امام نے کہا کسی نہ کسی والے سے تسلی مل جاتی ہے ورثاء کو، مگر جب بیٹا انتقال کرتا ہے پھر تو باپ کو وہ ساری امیدیں ختم ہو گئی نا، بیٹا ہوتا ہے تو امیدیں ہوتی ہیں، آس ہوتی ہے کہ یہ سہارا بنے گا بڑھاپے میں، اس کی اولاد ہوگی، یہ جو ہے اس سے سلسلہ چلے گا، تو فرمایا بیٹا جس کا چلا گیا اس باپ کا تو سمجھو دل کٹ گیا، اس کے تو جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور آخری حدیث سننے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب فرشتہ کسی کے بیٹے کی روح قبض کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے اے فرشتے تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر دیا؟ فرشتہ جواب دیتا ہے نعم مالک، ہاں، مگر تیرے اذن سے، تیری اجازت سے، تیرا حکم تھا تو گیا تھا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ بتا جب تو روح قبض کر رہا تھا تو میرے اس بندے کی حالت کیا تھی، یعنی اس بیٹے کے باپ کی حالت کیا تھی؟ تو نے تو اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا، تو نے تو اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو اس وقت میرے بندے کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی؟
تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ سخت امتحان تھا اس بندے کے اوپر، مگر اس نے یہی کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، باری تعالیٰ جس طرح یہ چلا گیا میں بھی جانے والا ہوں، سخت امتحان ہے مگر صبر کروں گا، صبر کروں گا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا میرے بندے نے اپنے بیٹے کی وفات پہ اتنا صبر کیا اور میری تقدیر پہ راضی رہا، فرمایا ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اب تم نے یہ کرنا ہے، اس صبر کا انعام یہ ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں عالی شان محل تعمیر کر دیا جائے، عالی شان گھر بنا دیا جائے، اور کہا یہ گھر بے نام نہیں ہوگا، گھر بھی بناؤ اس کا نام بھی رکھو، مولا کیا فرمایا بیت الحمد، اس کا نام رکھو کہ یہ جو جنت میں اسے گھر ملا ہے یہ حمد والا گھر ہے، یہ تعریف والا گھر ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا آزمائش آتی ہے بندے کے اوپر، کبھی اولاد کی، کبھی بیماری کی، کبھی رزق میں کمی کی، تو بندہ مومن کا کیا کام ہے کہ وہ ہر حال میں کیا کرے، صبر کرے، جب صبر کرے گا تو رب کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت دیتا ہے، حوصلہ مل جاتا ہے اسے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ شکر کرنے کی اور امتحانوں کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔